دنیا کی آخرت کی کھیتی۔ یہ زندگی مہلت عمل ہے اور اس کو گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائش کا ایک موقع اور عمل کی ایک مہلت ہے۔ زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد سارے انسان خدا کے حضور پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جنت کے زوال کی نعمتیں پائے گا، جہنم میں لٹکا ہوا سزا پائے گا۔ اس عقیدے میں منکر در حقیقت خدا کا منکر ہے اور اس کو نہ ماننے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے قرآن نے اس عقیدے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ سورہ مومن میں آیت نمبر 72 میں خدا کے حضور پیش کا تصور ان کے بعض خوف اور جس دل میں ہوگا وہی حق کی آواز پر کان دھریں گے اور وہی حق کو قبول کریں گے، اور جن کے دل میں اس کا تصور سے خالی ہوگا ان سے کوئی توقع ہی نہیں منفی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے پورے تذکرے کے ساتھ آخرت کا نقشہ کھینچا ہے۔ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور کیسی حیران کن ہوگی۔ پروردگار فرماتے ہیں، جب زمین پر پوری شدت کے ساتھ باہر نگال دیں گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اور اس زوالی حالت میں بیان کریں گی کیونکہ وہ تیرا رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پیش ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھلائے جائیں گے۔ پھر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو دکھلایا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اس کو دکھلایا جائے گا۔ زمین پر رہ کن انسان بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے تھے جس کے متعلق کبھی اس کے وہ گمان میں بھی نہ ہوں گے، یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ یہ بے جان چیزیں کس وقت اس افعال کو گواہی دیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن کے گوشے گوشے سے انسان کے گروہ اپنے قدموں سے نکل کر آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دکھلائے جائے، اور اعمال کی یہ پیش اتنی مفصل ہوں گی کہ کوئی ذرہ برابر بھی یا نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی جو دکھلائی نہیں جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اعمال کی جگہ ہے، یہ زندگی مہلت ہے اور اس کا گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے کہ کسی طویل صحرا کی مسافر کو ایک پیالہ پانی دیا جائے۔ اگر مسافر اس پانی میں بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ سفر کامیاب طے ہو جائے گا۔ اگر وہ اس پانی کو ضائع کر دیتا ہے تو نہ اس صحرا کی اس سفر میں بھاگتا ہے بلکہ یہ منزل مقصود حاصل نہیں کر سکے گا۔ ذرا رک کر ٹھہر کر سوچے کہ ہم اس لمحے پر یہ لمحہ کیسے گزارتے ہیں۔ زندگی برف کی مانند پگھلتی ہے۔ زندگی میں کتنی تیزی سے آخرت کی پامالی اور بربادی زندگی کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی دنیاوی زندگی تو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس کے دائیں زندگی کے لیے سامان کر لے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لیا جائے۔ یہ دنیا بذات خود مختار نہیں ہے بلکہ مقصد حصے کا ذریعہ ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان بہت مختصر سا فاصلہ ہے۔
حضرت بریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مرنے کے بعد جب قیامت پر برپا ہوں گی اور میدان حشر میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور میری میزان کھڑا کی جائے گا جس پر پوری انصاف اور اعمال تولے جائیں گے، تو سورہ القدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کی طول بھاری ہوں گی اور پوشیدہ عیش میں ہوں گی، اور جس کی طول ہلکی ہوں گی اس کا ٹھکانہ ہائے جہنم ہوگا۔ اور تم کیا جانو ہائے تم کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ آخرت میں جواب وہی کا احساس ہی دراصل وہ چیز ہے جو ہمارے ظاہر و باطن پر فرق کو مٹاتا ہے اور ہمیں یکساں کرتا ہے۔ یکساں رضامندی الہی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان و اعمال کے درمیان کے فاصلے کو مٹاتا ہے۔ جواب وہی احساس ہمارے کردار کو مختلف کرتا ہے۔ شیطان نفس کے فتنوں سے، دنیا کی رنگ رنگلیوں سے ہمیشہ بچ کر صراط المستقیم پر چلنے میں مدد ہے، اور ایک مومن کے کردار سب سے بڑا محافظ عقیدہ، آخرت اور آخرت کی بعض